وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عربی کا لیول 2، اس میں سٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا فعل ثلاثی مجرد، یعنی کہ ٹرائی لٹرل جو ہمارے پاس ایک ورڈ ہوتا ہے، کوئی ایسا ورب جس کے 3 حرف ہوں، تو ٹرائی لٹرل ورب کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، کہ وہ اس کا نشانی یہ ہے کہ اس میں 3 ہی حرف ہونے چاہیے۔ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے آگے، اس کا نام ہے فعل ثلاثی مزید فی ہی۔ تو میں نے آپ کو اس کورس کے شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ ٹرمنالوجی سے نہ گھبرائیں، اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیں، اردو مفہوم دیکھ لیں، کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، باقی انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہترین رہے گا۔ تو دیکھیں، فرسٹ ٹائم اگر آپ کی تو ٹرم نہیں ہے، لیکن جب انگلش اور اردو مفہوم کے ساتھ سمجھیں گے، اور میرا چونکہ طریقہ ایسا ہے کہ میں بالکل اس کو چھوٹے چھوٹے چنکس میں سکھاؤں گا۔ ثلاثی مزید فی ہی، انگلش میں دیکھیں ڈیرائیوڈ فارمز آف ٹرائی لٹرل وربس۔ تو اب دیکھیں کہ یہ وہی ثلاثی مجرد کا ہی ورب ہوتا ہے، جیسے آپ نے اس سے پہلے کاتبہ، دارسا، اکلا کچھ بھی پڑھا ہے، 3 حرفی فعل، وہی رہتا ہے، لیکن اس میں اس کی ایک ڈیرائیو فارم ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں کچھ نہ کچھ الفابیٹس 1 2 3 ہم ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو الفابیٹ جب ایڈ ہوں تو وہ مزید فی ہی، ثلاثی تو وہی رہا ٹرائی لٹرل، ثلاثی کا انگلش ٹرانسلیشن ہے ٹرائی لٹرل۔ مزید فی ہی کا مطلب کہ اب ہم ورب کی وہ فارم پڑھنے جا رہے ہیں، فعل کی وہ قسم پڑھنے جا رہے ہیں جہاں 3 حرفی فعل کے اندر مزید بھی کوئی حرف ایڈ ہوگا۔ تعارف پہ آ جائیں، انٹروڈکشن۔ جب ثلاثی مجرد فعل میں 1 2 یا 3 حروف بڑھا دیے جائیں تو اسے کہتے ہیں فعل ثلاثی مزید فی ہی۔ تو آپ کے سامنے جب بھی کوئی فعل آئے گا، جیسے مثال کے طور پہ اس سے پہلے لیول 2 کی تقریباً اب تک ہو چکی ہیں، یہاں تک تقریباً میں 22-24 کلاسز ہو چکی ہیں، اس میں آپ نے ثلاثی مجرد پڑھا تھا، کیونکہ جو ٹرائی لٹرل ورب تھا اس کی ماضی میں 3 اس کی قسمیں تھیں، تو آپ نے یہاں تک اس کو پڑھا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے مثال دیکھیں کہ ایک ورب ہے آپ کے پاس کاتبہ، 3 حرفی ہے، کاف تا با، ٹرائی لٹرل ہے، 3 حرفی فعل ہے، ثلاثی مجرد۔ اب دیکھیں اس کو اگر آپ چینج کرتے ہیں، یہ بن گیا کتابہ، اب یہاں پہ ڈبل تے آ گئی، تو یہاں پہ ایک تا کا اضافہ اور کیا تو کتابہ بن گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ مزید فی ہے۔ تو اس کو اب ہم کیسے آگے گردان کریں گے، مطلب کیا ہے، کیوں ایڈ کیا جاتا ہے، کیا اس کا مقصد ہے، وہ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں کاتب، اب اس میں کاتبہ میں یہاں پہ الف ایڈ ہوا ہے، کاتب بن گیا ہے، دیکھیں اکتبہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الف بھی ایڈ ہو گیا ہے، اور اگر شد ہے تو تا بھی ڈبل ہے، ٹھیک ہے۔ تعلم، اب یہ علامہ سمپل ہے، ثلاثی مجرد، تو علامہ اس کا مزید فی ہے، تو یہ سارے جو آپ بنے ہیں نا، یہ والے یہ مزید فی ہیں۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں برڈن بھی فیل نہ ہو۔ فعل ثلاثی مجرد ٹرائی لٹرل وربس، اس پہ کافی ساری کلاسز ہو چکی ہیں، ماضی کے 6 باب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے ہم اس سٹیج پہ کہ جب مزید فی ہی، یعنی کہ ڈیرائیوڈ فارمز آف ٹرائی لٹرل وربس، کیونکہ ورب جو فعل ہے ہمارا وہ ہمیشہ 3 حرفی نہیں ہوتا، ٹرائی لٹرل 3 حرفی، دارسا، خارجہ، قتلہ، ذہبہ، گو کے زیادہ تعداد ہی نہیں کی ہے، لیکن اس کے علاوہ 4 حرفی اور 5 حرفی بھی ورب ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کا کسی اس میں ایک عد اس کا اضافہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مزید فی ہی۔ تو اس کے ہمارے پاس 10 جو ہے نا ورب فارمز ہیں، جن کو ہم الاوزان العشرہ للافعال، یعنی کہ جو وربز کے 10 فارمز ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں فارم 1، پہلا وزن فعل
یہ بالکل بیس ہے اس کی. فرسٹ ریڈیکل پہلا کلمہ فا، دوسرا کلمہ آئین، تیسرا کلمہ لام، سب پہ زبر. بنیادی طور پہ جو فعل ثلاثی مجرد ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اب پہلا وزن بالکل سمپل ہے، تو اس کا مضارع بھی علامت مضارع ایڈ کر دیتے ہیں، چاہے وہ یا ہو، تا ہو، الف ہو، نون ہو، 4 علامت مضارع ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو اس کے 6 ابواب ہیں ماضی کے، اس کے مطابق عین کلمہ پہ کون سی علامت آئے گی، جیسے فعل یفعل، تو یہ فتحتان آ رہا ہے، یعنی اس پہ بھی زبر ہے، اس پہ بھی زبر ہے. تو یہ ہمارا باب ہے، اس میں فتح یفتح. تو اس طریقے سے یہ اس کا پہلا وزن ہے. ٹھیک ہے، سادہ فعل اصل معنی. دیکھیں ناصرہ ینصرو، یہ اب یہ ہمارے پاس ناصرہ ینصرو کا ایک باب ہے کہ فتح دم، اگر عین کلمہ پہ زبر آ رہی ہے، جیسے ناصرہ کے ساتھ پہ ہے، تو آپ مضارع بناتے ہوئے یہاں پہ زبر کا استعمال، پیش کا استعمال کریں گے. تو اب اس سے مصدر کیا نکلا، چونکہ اب ہم اسم فاعل، مفعول، مصدر، اسم اعلیٰ، اسم مکان بنانا سیکھ چکے ہیں. تو نصر جو ہے نا، مدد جس کو کہتے ہیں، یہ ہمارا مصدر ہے. اسم فاعل کیسے بنتا ہے، دیکھیں فاعل، تو نصرہ کے ادھر فرسٹ ریڈی کے بعد الف کا اضافہ کرتے تو ناصر، مدد کرنے والا. نصر مصدر، ناصر مدد کرنے والا. تو اکثر لوگوں کا نام ناصر ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اسم فاعل ہے اور کیسے بنتا ہے. اب منصور بھی بعض لوگوں کا نام ہے. تو دیکھیں مدد کیا ہوا، یعنی جس کی مدد کی گئی ہے، مفعول کے وزن پہ. دیکھیں ناصرہ، تو اس کے شروع میں میم اور واو کا اضافہ کیا تو مفعول ان کے وزن پہ ہمیں مل گیا ناصرہ سے منصور. تو قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہم عربی سیکھ رہے ہیں، تو مثال بھی دیکھیں. نصرک اللہ نصرا عزیزا، تو اب یہ ہمارے پاس ایک ورب ہے ناصرہ، یعنی کہ مدد کی. کا جو ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے، مخاطب واحد کی ہے، یعنی کہ ایک بندے کو اپنے سامنے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری مدد کی کس نے. اب اگر جملے میں فاعل الگ سے آئے گا تو وہ مرفوع ہوگا، تو ہم اس کو پہچان لیں گے. جیسے اللہ کے اینڈ پہ پیش ہے اللہ، تو تمہاری مدد کی اللہ نے. نصرا عزیزا، تو یہ ہمارے پاس نصر مصدر سے ایک مثال ہے جس میں فعل بھی ہے اور مصدر بھی یوز ہوا ہے. تو یہ ہمارا آج آغاز ہے فرسٹ، اس سے ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ.